وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم. اما بعد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے وجود میں ہے، جو تمہارے اندر میں ہے، او تخفو ہو یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کے بارے میں محاسبہ کرے گا. فیغفر لمن یشاء، پس جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لائے رسول جو ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ، ان کے رسول کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان لائے ایمان والے. کل آمن باللہ، ہر شخص ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے ملائک پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں کے درمیان کسی کے بارے میں. وقالو، وہ کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اطاعت کی، غفرانک ربنا، معاف فرما، آپ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو، معاف فرما ربنا، اے ہمارے پالنے والے، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ٹھکانہ ہے. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت سورہ بقرہ کی تھرڈ لاسٹ آیت ہے، اس کا آخر آ رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تمام تر خزائن کی، تمام تر موجودات کی، جمادات کی ملکیت کی نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا جو ترجمہ ہے وہ للہ ما فی السماوات والارض کا ترجمہ ہے. یوں کہہ لیں اس آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے خود قرآن پاک کافی ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، نہیں ہے کچھ زمین میں مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. جن خزانوں کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا ہے، ان خزانوں کا لفظ استعمال کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات، اللہ کے لیے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے. ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوسری آیت، تمام تر خزانے اللہ کے لیے ہیں، زمینوں کے بھی، آسمانوں کے بھی. یہی ترجمہ ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. ہم بذات خود انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی فطرت پر بنایا، لیکن اس کو اپنی فطرت پر بنانے کے بعد اس کی نسبت اپنی طرف کر لی. یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. چونکہ انسان یہ اللہ کے لیے بنا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر کہ یہ میری عبادت کریں. اچھا، عبادت کا تقاضا کیا ہے تو ساتھ میں یہ اعلان بھی کر دیا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کسی قسم کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، میں ان سے نہیں کہتا مجھے کھلاؤ. اپنے لیے کیا کہا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق تو اللہ ہے، اپنے آپ کی طرف رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اچھا، رزق میں کیا کچھ شامل ہے؟
کیا کچھ شامل ہے؟ ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں کیا صرف اس پہ کافی ہے؟ نہیں. نیک بیوی سے لے کر نیک اولاد تک، چنے کے دانے سے لے کر جہاز کے سفر تک، ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے عطا شدہ ہے. اور ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے وہ ساری کی ساری رزق میں شمار ہوگی. وہ ساری کی ساری رزق میں شمار ہوگی. ہم اگر یہ کہیں کہ جی میرے ہاتھ میں روپیہ یہ رزق ہے، تو اس رزق روپیے کے پیچھے ہم کیا کچھ خرید سکتے ہیں؟ سریا ہو، سیمنٹ ہو، بوری ہو، آٹا ہو، چینی ہو، چاول ہو، دال ہو، گوشت ہو، جانور ہو، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، ہر وہ چیز جو ہم خرید سکتے ہیں وہ سب کچھ اس رزق میں داخل ہے. تو اللہ سبحانہ نے شاہ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. پھر آگے شاہ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم وہ جو تمہارے دلوں کے اندر میں ہے تم اس کو ظاہر کرو. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بعض اوقات انسان کے دل میں ایسی بات پیدا ہوتی ہے جس کا اظہار کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم جل کر کوئلہ نہ ہو جائیں، کہیں ہم جل کر کوئلہ نہ ہو جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ حقیقی ایمان ہے کہ جس چیز کو تم زبان پر لانے سے بھی گھبراتے ہو. آپ حضرات کے ذہن میں سوال اٹھا ہوگا کیا چیز ایسی کیا چیز جس کو زبان پر لانے سے بندہ گھبرائے اور نبی علیہ السلام کہیں کہ یہ صحیح ایمان ہے؟ جیسے انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو من خلق اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اتنا بھاری سوال ہے، یہ اتنا بھاری سوال ہے. اب اس کا جواب کیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہے تو اس کو اس بات سے سوال ہی نہیں کہ میرا معبود کیسے آیا. میرا معبود تو لم یلد ولم یولد ہے، اور میں بلا دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. کیا؟ میں بلا دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، انتقال کے وقت میں وہ بار بار کہے جا رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. کہیں ان کے شیخ کو کشف ہوا، انہوں نے کہا، نام مجھے بزرگ کا بھول رہا ہے، انہوں نے کہا اپنے کشفی کیفیت میں کہا، روحانی اعتبار سے پیغام دیا، کہو میں بلا دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. ہوا کیا تھا؟ وہ جو کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیطان توحید کے دلائل کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر تھا. ان کی حالت نزع چل رہی ہے، موت آ رہی ہے، اور یہاں شیطان ان کو توحید کے خلاف دلائل دے رہا ہے، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، اور یہ دلیل کو دلیل سے کاٹ رہے تھے. تو شیخ نے جو جواب دیا، شیخ کامل تھے، انہوں نے جواب دیا وہ بہت مؤثر تھا. انہوں نے کہا میں بلا دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، بس بلا دلیل کے میں اللہ پر ایمان لایا، اور اس کا ہم سے تقاضا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ جو تمہارے اندر میں بات پیدا ہوتی ہے، ایک وسوسہ ایسا جس پر اختیار ہے، ایک وسوسہ ایسا جس پر اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس پر اختیار نہیں ہے وہ تو کہیں سے بھی آیا نا، کہیں سے بھی آیا، خود سے آیا. اب اگر وسوسہ آ گیا ہے تو اس کا رد کرنا صحابہ کا کیسے تھا کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں. ہم زبان پر اس سوال کو لا ہی نہیں سکتے، ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، باوجود یہ کہ اللہ رب العزت دل میں جو کچھ کھٹکا اس کو جانتے ہیں، ان سے وقفی نہیں ہے. وہ والی حدیث انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال سارا کا سارا تمہارے باپ کے لیے. یہاں جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس باپ سے پوچھئے جو تم نے راستے بھر میں اشعار کہیں وہ کیا تھے. اس باپ نے وہ اشعار پڑھے. بیٹے نے شکایت کی تھی، واقعہ بتا ہی دیتا ہوں، شارٹ کٹ ہو رہا ہے. بیٹے نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرا سارے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، خود سے خرچے کرتا ہے اور مجھے میرا مال نہیں دیتا. تو نبی علیہ السلام نے بلا بھیجا، جاؤ بھائی ابا کو بلا کے لاؤ، بچے کا حق کہاں جا رہا ہے.
باپ وہاں سے روانہ ہوا، باپ کو درد تکلیف کہ یہ چھوٹا سا تھا، یہ اشعار میں انہوں نے کہا ہے چھوٹا سا تھا، جب یہ گیلا ہوتا تھا تو ہم اس کو سوکھے پہ سلاتے تھے، خود گیلے پہ سوتے تھے، یہ جب سردی میں ہوتا تھا تو ہم سردی برداشت کرتے تھے، اس کو گرمی دیتے تھے، جب یہ بھوکا ہوتا تھا تو اس کے پیٹ کو بھرتے تھے، ہم خود بھوکے رہتے تھے۔ یہ اشعار میں وہ اپنے دل میں کہتے ہوئے آ گئے۔ اشعار تو ان کی گھٹی میں تھے نا، عربوں کے شاعر تو سارے ہی تھے، بس نبی علیہ السلام کو وہ جانچنے پرکھنے کے لیے کیا کہا تھا، شاعر ہیں، کاہن ہیں، ساری باتیں ان سے کہی ہیں، کاذب ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ساری باتیں کہی ہیں، لیکن نہ تو شاعر تھے نہ کاہن تھے۔ کیا ہوا، یہ پہنچے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اشعار کہو، ان سے نہیں سنی، اپنی کہہ دی، وہ اشعار کہو جو تم کہتے آئے ہو۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، اشعار پڑھے، یا رسول اللہ کیا میرا اللہ وہ بھی سنتا ہے جو میرے اندر میں کھٹک رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بذریعہ جبریل امین اطلاع دی کہ وہ سنے جو یہ بولتا آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے باپ کے درد کو سنا اور ارشاد فرمایا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے، بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الفاظ کھول دیے جو اس مومن کے دل میں کھٹکے تھے، باقاعدہ وہ مجسم الفاظ نہیں تھے۔ یہاں ارشاد فرمایا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، وہ جو تمہارے اندر میں ہے تم اس کو ظاہر کرو، اور تخفوہ، یا تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کے بارے میں محاسبہ کرے گا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ صحابہ اس آیت کے نزول کے بعد ڈر گئے، یہ آگے بات آ گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جس کو چاہے گا، جس کو چاہے گا پکڑ لے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، ترجمہ اس کا میں پہلے کر چکا ہوں، بات طویل ہو جائے گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ نازل کیا گیا رسول پر ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے ایمان والے۔ کل آمن باللہ، ان میں کا ہر شخص ایمان لایا کس پر؟ باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ ہم اللہ، ملائک، کتب اور جمیع الرسل پر ایمان لائے، اور ہم ایسے ایمان لائے کہ ہمارے ایمان میں سابقہ تمام انبیاء کے بارے میں یکسانیت ہے، ہم کسی کو بھی کسی پر افضل نہیں جانتے، الا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ خود خاتم الانبیاء ہیں، وہ تاج الانبیاء ہیں، وہ سردار الانبیاء ہیں، وہ سرکار دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو تمام پر فوقیت حاصل ہے۔ اچھا، آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں حضرت عباس سے پوچھا گیا، انت بڑی، آپ بڑے یا نبی علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا عمر میں بڑا ہوں، مرتبے میں وہ بڑے۔ عمر میں عباس نے کہا چچا ہیں، عمر میں بڑا ہوں، مرتبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے۔ آپ ایک بات سوچئے، ایک بات میں تصور کراتا ہوں، ایک آدمی بھرپور مخالفت سہ لے اور بعد میں ہر طرح کی مخالفت اس کے لیے موافقت بن جائے، تو فاتح کون ہوگا؟ جس کی بھرپور مخالفت ہوئی، ایک وقت میں آ کر جب سارے کے سارے اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں، سارا جھاگ جو مخالفت میں چل رہا تھا بیٹھ جائے، فاتح کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب کو فتح کیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ہارون رشید کے محل کے نیچے سے گزر رہے تھے، بیوی نے کہا ہارون وہ دیکھ یہ کیا ہے؟ تمہاری حکومت سروں پر ہے، اور ہارون تمہاری حکومت سروں پر ہے، اور عبداللہ ابن مبارک کی حکومت قلوب پر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قلوب پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور آج تک جتنے عشاق رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
ان کے قلوب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے آج تک وہ روحانیت اور وہ اطمینان، وہ ایمان، وہ محبت قائم و دائم، وہ اتباع قائم ہے۔ اس آیت، یہ دو آیتیں یہ معراج سے متعلق ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب معراج پر اپنے پاس بلایا تو وہاں 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ جو سر فہرست تھا 50 نمازیں، 50 نمازیں ایک۔ دوسرا تحفہ یہ 2 آیات تھیں آمنہ رسول سے لے کر کافرین تک، یہ بنا کسی واسطے کی عطا فرمائیں۔ پورا قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام کے توسط سے آیا ہے، اور یہ 2 آیتیں بلا واسطہ کے عطا ہوئی ہیں۔ اور ان 2 آیتوں کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ والی 2 آیتیں اور سورہ حشر کی 2 آیتیں یکفی کا، تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ان کو صبح پڑھ لیا، شام کو پڑھ لیا تو تمہارے لیے یہ کافی ہو جائیں گی، تمہاری طرف سے یہ کافی ہو جائیں گی۔ بہت بڑا عمل ہے یہ، اور نبی علیہ السلام نے خود بتایا۔ چنانچہ اور تیسرا جو انعام تھا، تحفہ تھا، وہ یہ کہ تم جتنے گناہ کر لو اللہ سے معافی مانگو گے معاف کر دے گا۔ یہ 3 تحفے ہیں، 3 وعدے ہیں۔ پہلا 50 نمازیں، کم ہوتے 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 5 رہ گئیں۔ دوسرا یہ 2 آیات، اور تیسرا ہماری مغفرت کا وعدہ۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کما حق سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا